السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ پیار اور محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو اللہ کریم ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک انسان کو تکلیف دینے سے رکنا اور اس پہ ملنے والا اجر و ثواب، اسی موضوع پہ گفتگو جاری تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، انسان عمرے پہ جاتا ہے یا دوسرے شہر کے لیے، دوسرے ملک کے لیے ارادہ ہے، کتنی تیاری کر کے جاتا ہے، شناختی کارڈ بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، اس کی ٹکٹیں بھی ہیں، دیگر کاغذات بھی ہیں، روپیہ پیسہ بھی ہے، اس کے کپڑے، سارا سامان اس نے ساتھ لیا تاکہ وہاں جا کے کوئی پریشانی نہ بنے، کوئی مشکل نہ بنے۔ ہوٹل بھی رہنا ہے، تعلقات بھی نہیں، پردیس ہے، 100 قسم کی ضرورتیں ہیں۔ مشکل آ گئی تو کیا کروں گا،
صبح و شام کھانا کیسے کھاؤں گا، ساری ضرورتیں پوری کر کے اپنی تیاری مکمل کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ اللہ نہ کرے عمرے پہ گیا، وہاں جا کے چیزیں گم ہو گئیں، کہیں چلی گئیں، گر گئیں، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی لے گیا، کچھ بھی ہو گیا تو ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ اندازہ لگائیے کتنی پریشانی ہوگی۔ پاسپورٹ بھی چلا گیا، شناختی کارڈ بھی، ٹکٹ بھی، پیسے بھی چلے گئے، آدمی بالکل کنگال ہے۔ وہاں کیا کرے گا، کس طرف کو جائے گا، کتنا پریشان ہوگا۔ یہ تو پھر دنیا ہے، ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے قیامت کا دن کتنا آگے ہوگا۔ نفسی نفسی، کوئی کسی کی مدد نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہم نے زندگی بھر اس دن کے لیے تیاری کی، نیکیاں بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، ذخیرہ بھی ہے، نامہ اعمال بھی ہیں، نمازیں بھی، جمعے بھی، ساری تیاری کر کے کہ ہماری نیکیاں نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ دوسری طرف ہوں گے، اور نیکیوں والا پلڑا وزنی ہونا چاہیے۔ گندم کے دانے کے برابر بھی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ کتنی تیاری کرتا ہے انسان۔ اب سنیے، اس مشکل وقت میں کچھ لوگ جو دنیا میں خیال نہیں کرتے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، زیادہ مال و دولت نہیں، وہی مفلس ہے۔ لیکن پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے قیامت کے دن آئے گا، بڑا کچھ لے کے آئے گا، نیکیاں بھی، اعمال بھی، اجر و ثواب بھی، سارا کچھ لے کے آئے گا، لیکن اس نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہوں، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی سے زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، فرمایا لوگ آ جائیں گے علیم و خبیر اللہ کی بارگاہ میں، آج ہمیں انصاف ملے گا، دنیا میں تو نہ لے سکے، آج اپنا حساب برابر کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، مولا اس پر ہمارا حق ہے۔ پوچھا جائے گا کیا حق ہے؟ ایک مرتبہ اس نے گالی دی تھی، صرف ایک مرتبہ، آدمی بھولے گا نہیں، ایک مرتبہ زیادتی کی تھی، ایک مرتبہ میرا دل دکھایا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اللہ کریم تو عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، فرمائے گا کیا چاہتے ہو مولا، ہمیں ہمارا حق دیا جائے، دنیا میں تو نہیں لے سکے، کمزور تھے، آج تیری بارگاہ میں فریاد ہے۔ جواب آئے گا جتنا اس نے نقصان کیا، تکلیف دی، اتنی مقدار میں نیکیاں اسے دے دی جا، تھوڑی تھوڑی، دو دو چار کر کے نیکیاں ملتی رہیں، لوگ آتے رہے، یا اللہ یہ تکلیف دیتا تھا، نیکیاں مل گئیں، دو چار، اب وہ کتنا کچھ لے کے آیا تھا، اگر میزان پہ رکھا جاتا تو شاید کافی ہو جاتا، لیکن لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے نیکیاں کم ہوتی گئیں، اور اتنی تکلیف دی، روزانہ ہی کسی نہ کسی کو تکلیف دے کے اپنا من راضی کیا، کسی پہ بلا وجہ غصہ کر دیا، کسی پہ تہمت لگا دی، جھوٹی قسم اٹھا لی، یہ ساری باتیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن لوگ آگے باقی ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی حق چاہیے، نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا جائے گا آج تو عدل ہوگا، آج تو انصاف ہوگا۔ مولا فرشتے عرض کریں گے مولا اب کیا کیا جائے؟ فرمایا ان کے گناہ اٹھا کے اس آدمی پہ لاد دیے جا،
کتنا بڑا جرم ہے کسی کو تکلیف دینا، کسی کی دل آزاری کرنا۔ آیا جنت کی تیاری کر کے تھا لیکن دوسری طرف جانا پڑ جائے گا، لہٰذا اپنے آپ کو کسی کو تکلیف دینے سے روکنا بہت بڑا ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی، مشہور حدیث پاک ہے، عرض کی یا رسول اللہ فلاں خاتون ہے، بڑی عبادت گزار ہے۔ اندازہ لگائیے خاتون کی اتنی عبادت کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے یہ عبادت گزار ہے، کتنی عبادت کرتی ہوگی، لیکن یا رسول اللہ ہمسایوں کو تکلیف دیتی، ہمسایوں کو تکلیف، بڑی عبادت گزار لیکن ہمسائے بڑے تنگ ہیں۔ آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ دوسری طرف جائے گی، یہ جنت کی طرف نہیں جانے والی۔ دوسری کسی عورت کا کسی موقع پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں عورت وہ زیادہ عبادت تو نہیں، بس فرائض پورے کرتی لیکن اس کے ہمسائے اس سے محفوظ ہیں، لمبی چوڑی عبادت نہیں، فرائض پورے لیکن کیا ہمسائے اس کی تکلیفوں سے محفوظ۔ زبان مصطفیٰ سے نکلا اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ اندازہ لگائیے غور کا مقام ہے۔ کیا وہ عورت تلوار اٹھا کے روزانہ ہمسایوں کے گھر چلی جاتی، وہاں قتل کرتی تھی؟ کیا اپنے گھر میں تیر اٹھا کے انہیں تیر مارتی تھی روزانہ؟ نہ تلوار اٹھاتی نہ تیر اٹھاتی۔ کیا وہ عورت صبح صبح ان کے گھر پہ پتھر مارتی تھی؟ کچھ بھی نہ کرتی، صرف زبان سے تکلیف دیا کرتی، برا بلا کہتی تھی، صرف زبان کی تکلیف کہ ہمسایوں کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ فرمایا یہ عورت نہیں، کتنی بڑی بات ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے نہ جانے کتنے لوگوں کا روزانہ ہماری وجہ سے دل دکھتا ہوگا۔ ہم اگر حساب کرنے بیٹھے تو صفوں کے صفے ختم ہو جائیں، اس کا دل دکھایا، اس کا دل دکھایا، اس سے اونچی آواز میں بات کی، اس کے خلاف ایسی بات کی، اس کی غیبت کر دی، اس کی چغلی کر دی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیے بارگاہ مصطفیٰ میں جہاں سے دین مل رہا ہے ہمیں کیا تعلیمات دی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے ان پہ عمل کریں۔ آج یہ شاید کوئی چھوٹا نہ پوچھے، کل قیامت کو پوچھا جائے گا، قبر میں یہ باتیں کام آئیں گی اور ہمارے خلاف ہوں گی۔ بعد باتوں پہ یقین نہیں آتا۔ ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ، میں نے ان کے بارے میں سنا، ان کا کہتے ہیں میرے کچھ معمول ہیں، کچھ عادتیں ہیں، کبھی سنا ہی نہیں تھا ایسی بات بھی ہو سکتی، لیکن ان کی سوچ دیکھیے، کہنے لگے میری کچھ عادتیں ہیں معمول، ان میں سے ایک عمل یہ ہے میں ہر مہینے ہاتھ جوڑ کے اپنی بیوی بچوں سے معافی مانگتا ہوں کہ بیٹا جانے انجانے میں میری وجہ سے تمہارا دل تو نہیں دکھا، اگر دل دکھا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں اولاد بعد میں ہے، اللہ کے بندے پہلے، وہ بیوی بعد میں ہے، اللہ کی بندی پہلے ہے۔ کتنا خیال ہے اور احساس ہے، جنہیں اپنی فکر ہوتی ہے ایک ایک لفظ کا خیال کرتے، اور یہ اپنی خامی خیالی باتیں نہیں جو ہم اپنی طرف سے مثالیں دیں کہ آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور آپ سے کیا سیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کتنی بڑی بات، اگر سمجھیں سوچیں بہت بڑی بات۔ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ پکڑ کے لائیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، قبول کیجیے۔ کتنے خوش قسمت ہے۔ فرماتے میں گھر کا بھی کام باہر کا بھی، چونکہ خادم رسول تھا، اونچی ڈیوٹی تھی۔ بعد میں کیا بتاتے ہیں؟ فرماتے ہیں 10 سال سے زیادہ عرصہ میں آقا کی بارگاہ میں رہا، اس پورے 10 سال میں کوئی ایک جملہ نہیں بولا کہ مجھے تکلیف پہنچی۔ کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائی
10 سال. فرماتے یہ نہیں کہ میں پورے کام کرنے والا. بچہ تھا, کبھی دیر ہو جاتی, کبھی کوئی کام رہ بھی جاتا, کبھی باہر جاتا, اپنے ذہن کے مطابق کھیلنے لگ جاتا, دیر سویر ہو جاتی, آقا کریم کو ناگوار گزرتا, لیکن کبھی بھی ایک بول نہیں بولا جو میرے دل کو لگا. کتنی پیاری تعلیمات ہیں اور کتنا پیارا دین ہے, ہمیں یہ بتایا. اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں. اگر ہماری وجہ سے مسلمانوں کا, لوگوں کا دل دکھے, یہ بہت بری بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ہمیں خیال کرنا چاہیے, اپنے آپ کو تکلیف دینے سے روک لینا چاہیے, تکلیف نہیں دینی چاہیے. پچھلے جمعے بیان کیا, ایک صوفی بزرگ فرمانے لگے کفر کے بعد بڑا گناہ مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا. کتنی بڑی بات کر دی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کسی کے دل کو تکلیف دینا کتنی بڑی بات ہے. بعد باتیں میں نے کہا بڑی عجیب و غریب ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اچھا ایسا بھی ہو سکتا تھا. ایک آدمی, بزرگ آدمی نیک, ان کے گھر کوئی مہمان گیا, مہمان کھانا شانا قریب بیٹھا تو دیکھا چوہے بڑے, ادھر ادھر چوہے دوڑ رہے, اور کوئی بھی چوہوں کو پسند نہیں کرتا. بڑا حیران ہویا, کہنے لگا اتنی کثرت سے چوہے, آپ کا تو جینا محال. بزرگ خاموش. کہا جی چوہے کیوں, ایک بلی رکھ لیں, چوہے ڈر کے بھاگ جائیں گے, کوئی دوائی ڈال دیں نکل جائیں. کتنا جملہ کہا, یقین نہیں آتا. فرمانے لگے میرے گھر میں چوہے, میں بلی رکھ سکتا ہوں, دوائی ڈال سکتا ہوں, لیکن ہوگا کیا, میرے گھر سے نکل کے ہمسایوں کے گھر چلے جائیں گے, انہیں تکلیف دیں گے. مجھے اپنی تکلیف تو گوارا ہے, کسی مسلمان کو تکلیف گوارا نہیں. دیکھیے یہ سوچ ہے ان لوگوں کی, یہ ان لوگوں کا احساس ہے. یہ ہے اسلام کی معراج. اسے کہتے ہیں پورے طریقے سے دین میں داخل ہو جا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مثالوں سے زندگی ایسے گزاری, اللہ کو کتنا راضی کیا ہوگا, اللہ کریم کو کتنا خوش کیا ہوگا. اور اصل تو اللہ کریم کی رضا ہے, اسی کی خوشی ہے. جو اسے راضی کر گیا دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو گئے. اور اسے راضی کرنا بڑا آسان ہے. اس کی مخلوق کو راضی کر لو, اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس کی مخلوق کا خیال کرو, اللہ کریم تمہارا خیال کرتا. حدیث کا مفہوم ہے جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ بھی اس پہ رحم فرماتا. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں یہ پیغام, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور ایک مارکیٹ میں کوئی اللہ والا بھی دکانداری کرتا تھا, اللہ نہ کرے نقصان پہنچا, آگ لگ گئی. چند دکانوں کو نقصان پہنچا, آگ لگی, سامان وغیرہ جل گیا, دکانوں کو بھی نقصان پہنچا. چنانچہ ایک جگہ اکٹھے تھے کہ صحیح اطلاع ملے. چنانچہ ایک آنے والا آیا اور آ کے کہنے لگا جی آپ کی دکان بچ گئی, باقی ارد گرد کی دکانیں جل گئی. کسی کو تھوڑا نقصان, کسی کو بہتا نقصان پہنچا. اب سوچئے کہ عقل سے بھی اوپر کی بات. اس آدمی نے سنا میری دکان بچ گئی, اونچی آواز, اللہ تیرا شکر ہے, مولا تیرا شکر ہے, تو نے میری دکان کی حفاظت فرمائی. شکر کرنے لگا, اونچی اونچی آواز سے بولنے لگا. جب تھوڑی دیر کے بعد ٹھہراؤ پیدا ہوا, افسوس کرنے لگا, بھئی کس بات پہ, آپ کی دکان بچ گئی, سامان بچ گیا, شکر اللہ کا, ہم بھی ایسے کرتے. لیکن دیکھیے کتنی اعلیٰ سوچ. کہنے لگا مسلمانوں کو تکلیف پہنچی, میرے ہمسایوں کو نقصان ہوا, اور میں نے اپنی خوشی کو ان کی تکلیف سے بہتر جانا. اس بات پہ ملامت کرنے لگا کہ ان کے سامنے میں نے کیوں خوشی کا اظہار کیا, کاش کہ میں ان کے دکھ میں شریک ہوتا, کاش کہ میں ان کی دل جوئی کہتا اب مجھ سے غلطی ہو گئی, کیا کروں. صرف اسی بات پہ کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے, میں اپنی ساری دکان کا مال خیرات کرتا.
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے سے روکتے ہیں۔ اپنے آپ کو روکیے، مسلمانوں کی خوشی کا سبب بنیے، ہم لوگوں کو خوش کریں گے جائز طریقے سے، ہمارا اللہ ہمیں خوشیاں عطا کرے۔ فقیہ عصر حضرت خواجہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مصنف آب کوثر، باتیں پتہ کرنے سے سیکھنے سے ملتی۔ مسجد نبوی میں حاضر ہیں، وہاں نماز ادا، آپ کو پتہ ہے کتنی نمازوں کا ثواب۔ آدمی کی خوش قسمتی کہ مسجد نبوی میں نماز کا پڑھے، سجدے کی توفیق ملے۔ ایک مرتبہ پہنچے، ویل چیئر پہ تھے، خادم چیئر لے کے ایک جگہ، وہ جگہ ایسی ملی کہ جہاں سے لوگ گزرنے لگے، آنے جانے لگے۔ آپ نے فرائض تو مکمل کر لیے، مکمل کرنے کے بعد سنتیں پڑھنے لگے۔ آپ نے نہیں پڑھی، کہا ہوٹل چلتے ہیں۔ خادم نے کرسی لی، ویل چیئر لی، ہوٹل کی طرف آ گیا۔ پوچھنے پہ بتایا، جی حضور آپ تو سنتیں نہیں چھوڑتے، یہ کیا ہو گیا؟ مسجد نبوی کی سنتیں آپ نے رہنے دی، ہوٹل آ گئے۔ فرمانے لگے، جہاں میری چیئر تھی لوگ آگے سے گزر رہے تھے، میں سنتیں شروع کرتا، محبوب کی امت بے خبری میں گزرتی رہی تھی، شاید وہ گناہگار ہو جاتی۔ نمازی کے آگے سے گزرنے سے وہ گناہگار ہو جاتی۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے محبوب کی امت کو تکلیف پہنچے، میں نے سنتیں ہوٹل میں آ کے ادا کی۔ دیکھیے یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنا، احساس کرنا، یہ ہے وہ دل، یہ ہے وہ احساس۔ ایک ادیب کا میں جملہ پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات کی، آپ یوں سمجھیے ہمارے 2 جمعوں کا خلاصہ بھی آ گیا۔ 2 جملے کہنے لگا، بڑا ہی اچھا ہے وہ انسان، بڑا ہی اچھا ہے وہ انسان جس کی اچھائیوں کو یاد کر کے کوئی روتا رہے۔ اس کا برتاؤ، اس کی خیر خواہی یاد کر، جانا تو سب نے ہے، بعد اس کا حسن سلوک، اچھائی کو یاد کر کر کے لوگ روتے رہیں، وہ انسان بڑا اچھا ہے۔ اور کہنے لگا، بڑا ہی برا ہے وہ انسان جس کی تکلیفوں کی وجہ سے لوگ روتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کرے، نیکی کرنے، لوگوں کے دل کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد اللہم صدق اللہ العظیم۔